بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیمینار کا آفیشیلی آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے آپ کے ساتھ انٹروڈکشن کیا بھی گیا ہے. ہمارے جو گیسٹ اسپیکرز ہیں آج کے لیے، ذیشان بھائی راستے میں وہ آتے ہوں گے، چونکہ ویدر فلیکچویشنز کی وجہ سے کافی ایسپیرنٹس نے جو ہے وہ یہاں پہ فزیکلی پریزنس دکھائی تھی، لیکن وہ ویدر کی وجہ سے وہ نہ دکھا سکے. تو سب سے پہلے ہم جو ہے اس سیشن میں، اس سیمینار میں سب سے پہلے پروونشل پلاننگ سروسز ایگزام جو ایکسپیکٹڈ ہے اگست میں، سپٹمبر میں انشاءاللہ تھرو پبلک سروس کمیشن. تو سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن، وہ ایگزام کیا ہے، اس میں ایلیجیبلٹی کیا ہے، یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی کویسچنز ہے وہ انشاءاللہ میم آپ کو، میم کرنٹلی وہ پروونشل پلاننگ سروسز ایگزام کی وہ انہوں نے کلیئر کیا ہے 2022 میں، اور ان کی ایلوکیشن ہوئی ہے. تو وہ اور مزید ان کی جو ہے انہوں نے ایم فل اکنامکس کی ہے، گولڈ میڈلسٹ ہے. تو وہ اس کی جو مین سٹیپس ہے یا جو اس کی ایلیجیبلٹی ہے یا جو بھی ہے وہ ایکسپلین کریں گی. اور اس کے بعد پھر ہم سی ایس ایس اور پی ایم ایس سے کے ساتھ کے لیے ہمارے پاس ہے حسیب بھائی اور ذیشان بھائی، وہ راستے میں ہے، وہ آئیں گے. ذیشان بھائی کرنٹلی اسسٹنٹ کمشنر ہے تھرو پبلک سروس کمیشن پی ایم ایس کے. انہوں نے سی ایس ایس 2021 بھی کوالیفائی کیا ہے. اور ہمارے ساتھ تیسرے جو گیسٹ اسپیکر ہے وہ حسیب بھائی ہے. حسیب جو ہے حسیب جو ہے انہوں نے سی ایس ایس 2022 بھی کوالیفائی کیا ہے اور سی ایس ایس 2023 بھی کوالیفائی کیا ہے. اور انشاءاللہ ان کا جو رزلٹ ہے وہ ایکسپیکٹڈ، ہم وش کرتے ہیں، ہم امید رکھتے ہیں انشاءاللہ کہ ان کی لوکیشن اچھے سے اچھی ان کی ڈیزائرڈ گروپ میں ہو جائے. تو آفیشیلی سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کی اگر کچھ کوئریز ہو ریلیٹڈ جو پی پی ایس ایگزام ہے تو آپ وہ اپنے پاس جو ہے نوٹ ڈاؤن کیا کریں. اور ایٹ دا اینڈ آف دا سیشن جب میم تمام جو کویسچنز ہے یا جو بھی سیشن ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے تو آپ اپنے کویسچنز جو ہے میم سے پوچھ سکتے ہیں. تو میم پلیز. تھینک یو. یہاں بھی ٹھیک ہے آپ کے لیے. یہ آپ کی سلائڈز بھی ریڈی ہے. مائک کی ضرورت تو نہیں ہے، یہاں پہ تو نہیں پڑے گی باہر، صرف یہ آن لائن کے لیے. Should we begin? جو کیمرہ ہے وہ لائیو کا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اور وزٹرز اکیڈمی. To all those who are present here and to all those who are interacting with us through YouTube. سب سے پہلے تو توقیر بھائی کا، ولید بھائی کا، نعمان بھائی کا، ان کا بہت شکریہ. مطلب بینگ سٹیزن آف کے پی یہاں پہ رہتے ہوئے میں ان کا شکریہ اس لیے ادا کر رہی ہوں کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا ہمارے لیے، کیونکہ ہمیں بہت ضرورت پڑتی ہے کہ ہمارے ساتھ جب ہم سول سروسز یا کمپٹیٹیو ایگزامس کی تیاری شروع کریں تو ہم جاتے ہیں اسلام آباد، لاہور جاتے ہیں، اور یہاں پہ ہمارے پاس بہت کمی ہوتی ہے ایسے ٹیچرز کی، ایسے مینٹورز کی کہ جو ہمیں اس لیول کا پڑھا سکے. اور صرف اس لیول کا نہیں، لیول کی بھی بات نہیں ہوتی. دوسرا یہ کہ ہم جو ہے کے پی میں پلے بڑے ہیں، یہاں کی اسکولنگ، ہمارا جو کریکولم ہے، جو ہمارا پڑھائی کا طریقہ ہے، سارا ہمارا یہاں پہ ہوا ہے. جب ہم وہاں پہ جاتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں بہت مشکل ہوتی ہے. ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کا ایجوکیشن سٹینڈرڈ اور ہمارا ایجوکیشن سٹینڈرڈ اس میں کچھ حد تک فرق ہے. اور ہم جب وہاں پہ پہنچتے ہیں اور وہاں کی انڈرسٹینڈنگ، ان کی جو انڈرسٹینڈنگ، ان کا لیول ہے، اس تک خود کو پہنچاتے ہیں تو تب تک شاید ہم کورس وائز بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. ہماری جب انڈرسٹینڈنگ بنتی ہے، ہمارا انگلش پہ گریپ بنتا ہے. مجھے اپنا یاد ہے کہ جب میں نے تیاری شروع کی تھی تو جو میرے باقی فرینڈس تھے جو لاہور سے بلانگ کرتے تھے، اسلام آباد سے بلانگ کرتے تھے، گجرات سے، تو ان کا جو لیول تھا وہ زیادہ تھا. جب ہم پیپرز چیک کراتے تھے تو میری جو پریسی ہوتی تھی اس پہ مکمل کراس لگتا تھا اور ان کا جو ہے ان کو مارکس مل جاتے تھے. تو تب مجھے ڈفرینس فیل ہوتا تھا
کہ مجھے صرف CSS, PMS, PPS کے لیے پڑھنا نہیں ہے, مجھے اپنی انگلش کو بھی پہلے ٹھیک کرنا ہے. سو وہ ایک لیول تھا جو میں نے یہ کمی فیل کی تھی یہاں کے اسٹوڈنٹس میں اور وہاں کے اسٹوڈنٹس میں, اور میرا بہت دل تھا کہ یہاں پہ بھی ہمیں اس لیول کا پڑھایا جائے تاکہ ہمارے جو ایکسپینسز ہیں وہ بھی کور ہوں, وہ بھی ایک لمٹ میں جتنی ہماری بس میں ہوتے ہیں تو تب تک وہ ایکسپینسز بھی اس میں کور ہو جائیں اور ہم اچھے سے پڑھ بھی لیں, ہمیں جو ہے کوالٹی ٹیچرز, کوالٹی مینٹورز بھی ملے. سو دیٹس ریئلی گریٹ کہ انہوں نے یہ انیشیٹو یہاں پہ لیا ہے, پشاور میں لیا ہے, پشاور ایز اے ہب. جیسے پشاور یونیورسٹی میں سارے KP سے لوگ آتے ہیں اور وہاں پہ پڑھتے ہیں, تو اسی طرح سے میرے خیال میں جو KP کے جتنے علاقے ہیں تو ان کو بھی آسانی ہوگی یہاں پہ آ کے پڑھنے میں اور کمپٹیٹیو ایگزامس کے لیے تیاری کرنے میں. PPS سے شروع کرتے ہیں. جو پروونشل پلاننگ سروس ایگزام ہے اس کا بریف میں آپ کو دوں گی, باقی جو ہیں تو آگے PMS اور CSS کا ذیشان سر اور حسیب سر دیں گے آپ کو. جو کوئریز ہوں گی PPS کے حوالے سے تو وہ آپ میرے سیشن کے اینڈ میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. جو لائیو ہیں جو لوگ تو وہ کامنٹس کے ذریعے اپنے کویسچنز جو ہیں تو وہ ریکارڈ کروا سکتے ہیں, تو پھر ساتھ ساتھ ہم اس کو بھی آنسر کرتے جائیں گے. اسٹارٹ کرتے ہیں پروونشل پلاننگ سروس. کب اسٹارٹ ہوا, کیڈر کیسے بنا؟ تو ایگزسٹ یہ شروع سے کرتا تھا جب سے گورنمنٹ آئی, انہوں نے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ جو ہے تو ایک ڈیولپمنٹل پورٹ فولیو انیشیٹ کیا, جیسے ہر کنٹری میں ہوتا ہے, کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ آپ کو ڈیولپمنٹ کام کرنا پڑتا ہے, اس کے بغیر آپ کی گورنمنٹ کی ایگزسٹنس جو ہے تو وہ اسٹیبلش نہیں ہوتی. سو ایگزسٹ کرتی تھی یہ ساری چیزیں, پلاننگ جو تھا تو وہ ایک سائٹ پہ تھا سروس میں, لیکن ایز اے کیڈر وہ آیا نہیں تھا. جو پلاننگ کے لوگ تھے وہ زیادہ تر پروجیکٹس میں ہوتے تھے, گورنمنٹ کے ڈیولپمنٹل پورٹ فولیو میں جتنے بھی پروجیکٹس تھے تو وہاں پہ پلاننگ والے لوگ ہوتے تھے, ایز اے پلاننگ آفیسر ہوتے تھے, ایز اے مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن آفیسر ہوتے تھے, ڈفرینٹ ان کو جو تھی تو پوزیشنز دی گئی تھی. اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کمیشن کے تھرو, پھر 1 پیپر ایگزامس کے تھرو پلاننگ سروس میں جو ہے تو ایک راستہ بنا دیا گیا کہ اب لوگ کمیشن کے ذریعے بھی آئیں گے. سو وہ آفیشیل ایک اسٹیپ تھا کیڈر کی طرف. اس کے بعد ہوا یہ کہ 2017 میں پھر اس کے ایکٹ پہ کام شروع ہوا, اور جب پھر ایکٹ بنا فائنلی اور وہ اپروو ہوا تو اس کے انڈر پھر کمپٹیٹیو ایگزام اناؤنس ہوا کہ اب جو ہے پروونشل پلاننگ سروس پراپر کیڈر ہوگا, جسٹ لائک PMS, جسٹ لائک تحصیلدار, جسٹ لائک CSS. سو اسی طرح سے اس کا بھی اپنا ایگزام ہوگا جیسے کہ باقی کمپٹیٹیو ایگزامز ہوتے ہیں, اور ان کمپٹیٹیو ایگزامز کے ساتھ ساتھ جیسے ان کے انٹرویوز ہوتے ہیں اسی طرح سے سارا جو ریکروٹمنٹ پروسیس ہوگا پروونشل پلاننگ سروس کا وہ باقی کمپٹیٹیو ایگزامز کی طرح ہوگا. سو لاسٹ ٹائم جو ہے آلموسٹ 2022 میں اناؤنسمنٹ ہوئی, ایگزامز ہوئے, اور پھر 2023 میں فائنلی انٹرویوز ہوئے اور 44 کا ایک بیچ سلیکٹ ہوا. 45 کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی پریویس ایئرز میں, اس میں ایک سیٹ جو تھی تو وہ رہ گئی تھی, مائنورٹیز کی تھی. سو اسی لیے 44 کا فرسٹ بیچ بنا, ان کی ٹریننگ ہوئی آلموسٹ 6 months تک. پھر جو ہے وہ فیلڈ میں آئے, وہاں پہ ان کی ٹریننگ اسٹارٹ ہوئی, اینڈ دین دے اسٹارٹیڈ دیئر کیریئر. PPS جو ہے اس دفعہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے, سو آلموسٹ 26 سیٹس اناؤنس ہوئی ہیں جنہوں نے بیچلرز کیا ہے, جنہوں نے ماسٹرز وغیرہ کیا ہے, ان کے لیے 20 سیٹس جو ہیں تو وہ اناؤنس ہوئی ہیں ان لوگوں کے لیے جو ان سروس ہیں آلریڈی, جو کسی بھی ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ کے پلاننگ سیل میں کام کر رہے ہیں, ان کے پاس 1 سال کا پروجیکٹ مینجمنٹ کا ڈپلوما ہے, ان کے لیے ہوا ہے. لیکن اس میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے, دونوں کے ایگزامز جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے. میرے خیال میں یہاں پہ کوئی گورنمنٹ سروسز کا تو نہیں ہے, سارے اسٹوڈنٹس ہیں. اچھا پھر ٹھیک ہے, ہم پھر بات کرتے ہیں جو سمپل ہے وداؤٹ, جو ان سروس نہیں ہے اس PPS ایگزام پہ بات کرتے ہیں. اس میں ہمارے پاس وہ ہے جو میں نے آپ کو 2 PDF فائلز بھیجی تھی, ہوں گی اسی میں ڈالی ہوئی ہے. اچھا نہیں فائلز, اس پہ PDF فائلز تھی وہ دیکھ لیں. PDF تو مجھے نہیں ملی. نہیں اس میں
ہم ابھی ڈال سکتے ہیں واٹس ایپ کے تھرو؟ واٹس ایپ میں کر لیں, تھوڑی دیر کے لیے اگر یہ ڈسکنیکٹ کرتے ہیں تو کر لیں. تب تک اگر آپ لوگ کا کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں, اور یا ایسے کریں مجھے نمبر وائز اپنا نام بتا دیں اور آپ کا سبجیکٹ کون سا ہے وہ بتائیں. چلیں بگن فرام دیر. میرا نام حمزہ مسعود ہے اور میں اکنامکس میں BCA اسلامک کالج. ٹھیک ہے, ابھی کیا کر رہے ہیں؟ ابھی میں کرنٹلی ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ میں ٹیچنگ ڈپارٹمنٹ ٹیچنگ کر رہا ہوں. اچھا اور جی ساتھ ساتھ جی جی اچھا جی. میرا نام حاجی مسعود ہے اور میں ابھی اسٹوڈنٹ ہوں بیچلرز کا. اچھا, آپ یہ جو اس میں PDF ہے نا وہ کر لیں واٹس ایپ کے تھرو. آپ بیچلرز کس چیز میں کر رہے ہیں؟ اکنامکس میں کر رہے ہیں. اچھا, کون سا سیمسٹر ہے؟ سیکنڈ سیمسٹر ہے. ابھی سے پڑھنا ہے؟ نہیں, اچھی بات ہے. That's really good. اچھا اچھا جی. BS کس چیز میں کیا ہے؟ سافٹ ویئر انجینئرنگ میں کیا ہے. اچھا ٹھیک ہے. اور اب کیا کر رہے ہیں؟ پڑھ رہے ہیں جی. اچھا سوری جی. BS انگلش کر رہے ہیں. اچھا, کون سا سیمسٹر ہے؟ 6 سیمسٹر ہے. آگے کیا کرنا ہے؟ CSS کے لیے پڑھنا ہے. That's great. جی. اچھا. میرا نام محمد حارث ہے, میں نے BSc کیا ہے. کہاں پہ؟ اچھا جی. میرا نام محمد ذیشان ہے, میں نے BSc انجینئرنگ کیا ہے اور کرنٹلی میں جنرل ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں ایز اے اسکول لیڈر. اچھا, اسکول لیڈر کا ایکسپیرینس کیسا ہے آپ کا؟ یہ تو 25 سال بہتر بتا سکتے. تو آپ سے پوچھ رہے ہیں, آپ خود ہی بھی ہیں اسکول لیڈر؟ اچھا جی جی. ریکروٹمنٹ ٹریننگ نہیں ہوئی, تنخواہ مل رہی ہے؟ بس یہ شکر ہے. تنخواہ جب ملے, تنخواہ نہ رکی ہو نا تو پھر خوش ہو جانا چاہیے, پھر گلے شکوے زیادہ نہیں کرنے چاہیے. کہ اسکول لیڈرز ختم کر دیں. اچھا ٹھیک ہے. رزق کے لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے, وہ وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا, آپ کوشش کرتے رہیں, کیا پتہ آپ کے یہ ایگزامس کوالیفائی ہو جائیں. جی. میرا نام ارشاد ہے جی, میں BSc فزکس کا اسٹوڈنٹ ہوں. 8 سیمسٹر. جی. میرا نام عبدالصمد ہے اور میں BSc پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہوں, 8 سیمسٹر. پوسٹ گریجویٹ کا انتظار کرتا ہوں. اچھا چلیں, دیٹس گریٹ. یہ ڈسپلے یہاں سے ہی ہوگا, ان کو ہو سکتا ہے. PDF یہ لوگ نہیں دیکھ سکتے. اچھا PDF نہیں دے سکتے, چلے بس. میرے پاس اچھا میرے پاس جو ہے تو PDF فائل میں نے کھولی ہوئی ہے جو سلیبس ہے اور کچھ رولز ہیں اس کے. سو میں آپ کو وربلی ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں, آپ کو یہاں پہ نظر تو نہیں آ رہے. PPS جو ایگزام ہے یہ آپ نے دوسری فائل کھول لی ہے, وہ سیکنڈ والی کہاں پہ؟ سیکنڈ والی ہے, اچھا وہیں پہ ہے. ہاں بالکل صحیح ہے. اچھا PPS ایگزام کے جو ہے سو ٹوٹل 500 مارکس ہوتے ہیں,
500 مارکس میں سے 450 مارکس جو ہیں تو وہ آپ کے پیپرز کے ہیں، جو پیپرز ہیں ٹوٹل، اور اس کے بعد 50 مارکس جو ہیں تو وہ آپ کے انٹرویو کے ہیں. ٹوٹل پیپر آپ کے 5 ہوتے ہیں، لیکن اس میں سے یہ ہوتا ہے کہ جو سی ایس ایس پی ایم ایس میں جیسے ہم تیاری کرتے ہیں کہ ہم کمپلسری پیپرز کاؤنٹ کرتے ہیں، ایسے ہوتا ہے، پریسی ہوتا ہے، پاک اسٹڈیز ہوتا ہے، پاکستان افیئرس، کرنٹ افیئرس ہوتا ہے، جنرل سائنس ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں اس میں انکلوڈ ہیں. اس میں جنرل نالج کے نام پہ ایک پیپر ہے جس میں اکنامکس بھی ہے، جس میں کرنٹ افیئرس بھی ہے، جس میں آپ کا ایوری ڈے سائنس بھی ہے. سو آپ کو تیاری جو ہے ویسی ہی کرنی پڑتی ہے جیسے آپ پی ایم ایس کے لیے کرتے ہیں اور جیسے آپ سی ایس ایس کے لیے کرتے ہیں، کیونکہ ایکول ایفرٹس اسی طرح کی آپ کی چاہیے ہوتی ہیں اور آپ کو اٹیمپٹ بھی پیپرز اسی طرح کے کرنے پڑتے ہیں. سب سے پہلے جو ہے تو فرسٹ پیپر پہ آتے ہیں. فرسٹ پیپر جو ہے وہ ہوتا ہے انگلش پریسی اینڈ کمپوزیشن کا، اور اس کے ہوتے ہیں ٹوٹل 100 مارکس. پریسی اور کمپوزیشن میں جو ہے جتنی بھی گرامر ہے، اگر وہ ووکیبلری ہے، وہ جو ہے پریسی ہے، وہ کمپریہنشن ہے، ساری کی ساری چیزیں جتنی بھی ہم گرامر میں پڑھتے ہیں تو وہ انکلوڈ ہوتی ہیں. ڈیٹیل لسٹ جو ہے تو وہ شیئرڈ ہے، اس میں آپ کے ساتھ گروپ میں بھی شیئر کر دی جائے گی. اس کے بعد جو ہے سیکنڈ پیپر ہوتا ہے. سیکنڈ پیپر انگلش ایسے کا ہوتا ہے اور ایسے کے ہوتے ہیں 50 مارکس. ایسے کہیں سے بھی آ سکتا ہے، کسی طرح کا بھی آ سکتا ہے، مطلب کسی ٹاپک پہ بھی. تو آپ کو ڈائیورس رہنا پڑتا ہے اپنی اسٹڈیز میں. آپ جو ہیں تو لٹریچر کے ٹاپکس بھی پڑھتے ہیں، آپ جو ہیں تو کرنٹ افیئرس کے ٹاپکس بھی پڑھتے ہیں، آپ کسی اور سبجیکٹ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. سو آپ جب پاسٹ پیپرز دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ خود ہی ہو جائے گا کہ کس کس طرح کے پیپرز ایگزامس میں وہ آ سکتے ہیں. ایسے جیسے کہ اب لاسٹ ٹائم پی پی ایس کا پیپر ہوا تھا تو اس میں سے ایبسٹریکٹ بھی تھے، اس میں جو تھے تو کرنٹ افیئر سے ریلیٹڈ بھی تھے. اب جیسے پرووربس تھے، لٹریچر سائڈ سے پرووربس بھی آئے ہوئے تھے اور کرنٹ افیئر سے بھی کچھ ایسیز آئے ہوئے تھے. سو آپ کو اس چیز میں ایسے کے پیپر میں اس چیز کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ آپ کو ایک سائڈ پہ نہیں رہنا پڑتا، آپ کو ڈائیورس رہنا پڑتا ہے اور آپ کو ہر طرح کے ٹاپک کو اور ہر طرح کے اینگل سے اس کو ٹچ کرنا پڑتا ہے. تھرڈ جو ہے تھرڈ پیپر ہے جنرل نالج کا. جنرل نالج کا پیپر ٹوٹل ہوتا ہے 150 مارکس کا. یہ ڈیوائیڈڈ ہوتا ہے 3 سب پیپرز میں. 3 سب پیپرز ایسے ہوتے ہیں کہ پیپر آپ کو ایک ہی دن پہ اسی ٹائم پہ اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اس کے ہوتے ہیں 3 سیکشن، سیکشن اے، بی اور سی. سیکشن اے جو ہوتا ہے وہ اکانومی آف پاکستان کا ہوتا ہے. اس میں جتنے بھی ٹاپکس ہوتے ہیں وہ پاکستان کی اکانومی سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں. پاکستان کی اکانومی سے ریلیٹڈ کیا ہو سکتا ہے؟ پاکستان کا جو ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے، پاکستان کی پلاننگ ہے جیسے کہ گرین ریولوشن ہے، اس میں سے جو باقی پلاننگ ایئرس تھے اس پہ بات ہوتی ہے. پاکستان کی جو انڈسٹریل ڈیولپمنٹ ہے، ایگریکلچرل ڈیولپمنٹ ہے، وہ سارے ٹاپکس جو ہیں تو وہ اکانومی آف پاکستان میں آتے ہیں. اس میں فارن ایڈ پہ بھی ڈسکشن ہوتی ہے. اس میں جو ہے باقی بھی جو سب ٹاپکس ہیں اکنامکس سے ریلیٹڈ یا پاکستان کی اکانومی سے ریلیٹڈ، اگر اکانومی ہے، انفلیشن ہے پاکستان کی، باقی ایشوز ہیں اس کے، فارن ایکسچینج ہے، امپورٹ ایکسپورٹ ہے، وہ سارے ٹاپک اس میں انکلوڈڈ ہوتے ہیں. ٹوٹل مارکس جو ہیں اس سیکشن کے 70 ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے کرنٹ افیئرز. کرنٹ افیئرز میں یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹل مارکس کرنٹ افیئرز کے ہوتے ہیں 50 میں جو ہے اب ٹاپکس اس کے بہت زیادہ ہیں، لیکن کچھ کوسچنز جو آتے ہیں ان کو ڈیوائڈ 50 مارکس کو ان پہ ڈیوائڈ کر دیا جاتا ہے. اب ڈفرنٹ ہے پاکستان کے جو ریلیشنز ہیں نیبرز کے ساتھ، آپ کو وہ ٹاپکس بھی دیکھنے پڑتے ہیں. پاکستان کے بگ پاورز کے ساتھ کیا ریلیشن ہے، پاکستان کے انٹرنل ایشوز کیا ہے، پاکستان کے ایکسٹرنل جو ایشوز ہیں وہ کیا ہیں، پاکستان کے سوشل ایشوز، پولیٹیکل ایشوز، یہ سارے سب ٹاپکس ہیں جس کو آپ نے پریپیئر کرنا ہوتا ہے. تھرڈ پہ جو ہے ایوری ڈے سائنس ہے. ایوری ڈے سائنس میں سمپل جو ابھی تک ہم نے میٹرک تک یا سیکنڈ ایئر تک جو سائنس پڑھی ہے وہ ایوری ڈے سائنس وہی اسی ٹائپ کی ہوتی ہے، زیادہ مشکل نہیں ہوتی، لیکن وہ آپ کو اگر یاد ہوتی ہے تو آپ یہ پیپر آسانی سے اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. اب جیسے کہ کنٹریبیوشن آف مسلم سائنٹسٹس ہے، وائٹامنز اور ہیومن باڈی، منرلز پہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو جو انسان کی یہ ہیومن لائف کی بیسکس ہیں جیسے سیل ہے، کروموسوم ہے، بایولوجی سائڈ ہے، فزکس سائڈ سے ہم بات کرتے ہیں اور کمپیوٹر سائنس سائڈ سے ہم بات کرتے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں انرجیز وغیرہ یہ آپ نے سیکنڈ ایئر تک پڑھی ہوتی ہیں اور یہ ساری اس میں انکلوڈڈ ہوتی ہیں. اس کے بعد جو ہے نیکسٹ پیپر فورتھ ون وہ ہوتا ہے اسلامیات کا. اب اسلامیات کا جو پیپر ہے
اس میں ڈفرینٹ قسم کے ٹاپکس ہوتے ہیں. اس میں جو ہے تو ڈیوائن پہ بھی ٹاپک ہوتا ہے, جیسے کہ ریلیجن ہے, جیسے کہ ایگزسٹنس آف ڈیوائن ہے, توحید ہے. اس کے ساتھ جو ہے تو رسالت پہ بات ہوتی ہے. 5 پلرز آف اسلام ہے, اسلامک وے آف لائف ہے, شریعت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے تو مسلم امہ, ان کا جو ابھی تک رول رہا ہے اس پہ بھی بات ہوتی ہے. کچھ صورت ہیں ان کی ٹرانسلیشن آپ کو کرنی ہوتی ہے. اور ساتھ ساتھ جو ہے کرنٹ جو ابھی حالات چل رہے ہیں مسلم ورلڈ میں, اس پہ بھی کوئی نہ کوئی کوشچن آ سکتا ہے. سو جو بیسک اسلامیات ہے وہ ہوتی ہے, پلس اس کو آپ کرنٹ جو اسلامک ایشوز ہیں جو بھی اگر آ رہے ہیں ابھی آج کل فقوں میں, تو وہ ڈسکس کیے جاتے ہیں. سو آپ کو یہ چیز پریپیئر کرنی ہوتی ہے. اسلامیات جو ہوتا ہے, اسلامیات کا پیپر 50 مارکس کا ہوتا ہے, لیکن جو نان مسلمز ہیں ان کے لیے پاک اسٹڈیز اسلامیات کی جگہ آ جاتا ہے. اور پاک اسٹڈیز میں پھر پاکستان کی ہسٹری ہے, پاکستان نے جو انڈیپینڈنس تک, انڈیپینڈنس سے پہلے اور انڈیپینڈنس کے بعد جو پرابلمس فیس کی ہیں اس پہ کوشچن آ سکتا ہے. کانسٹیٹیوشن آپ کو اسٹڈی کرنا ہوتا ہے, اور پاکستان کی اکانومی اور کلچر پہ آپ نے اسٹڈی کرنی ہوتی ہے. نیکسٹ جو ہے ففتھ پیپر. ففتھ جو ہے اکنامکس کا پیپر ہوتا ہے, 100 مارکس کا یہ پیپر ہوتا ہے. ڈفرینٹ اکنامکس کے جو سبجیکٹس ہیں یا سب ٹاپکس ہیں اس سے کوشچنز آتے ہیں. مائکرو اکنامکس سے آتے ہیں, میکرو اکنامکس سے آتے ہیں, منی اینڈ بینکنگ فائنانس سے آتے ہیں, لائک پبلک فائنانس, انٹرنیشنل ٹریڈ سے آتے ہیں. یہ وہ مین ٹاپکس ہیں جو میرے خیال میں اگر آپ سیکنڈ ایئر تک اگر کسی نے اکنامکس لی ہوتی ہے تو وہ بھی کور کر سکتے ہیں. جنہوں نے بیچلرز کیا ان کے لیے تو اور زیادہ آسان ہوتا ہے, لیکن اگر کسی نے سیکنڈ ایئر بھی اکنامکس میں کیا ہوا ہے تو ان کے لیے بھی آسان ہے. اور جس نے نہیں کیا ہوتا تو اس کے لیے پھر یہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ کو آپ کے جو مینجمنٹ سے جو یوزولی بلانگ کرتے ہیں ان کو سب ٹاپکس پڑھائے جاتے ہیں سیمسٹر میں, ایک آدھ اکنامکس کا آ گیا. تو اگر آپ کو وہاں سے ایک نو ہاؤ ہے اکنامکس کی, سو دین یو کین اٹمپٹ اٹ ایزیلی. اتنا کمپلیکیٹڈ نہیں ہوتا, ہاں, لیکن یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی سی آپ کو خواری کرنی پڑتی ہے اس پیپر کے ساتھ. اچھا, جو نیکسٹ ہے 5 پیپرز کمپلیٹ ہو گئے. 5 پیپرز ٹوٹل جو ہوتے ہیں آپ کے 450 مارکس کے ہوتے ہیں. 450 میں آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ٹوٹل 50% مارکس اس میں لینے ہی لینے ہیں اوور آل. لیکن سب سبجیکٹ, ہر ایک سبجیکٹ میں آپ نے 40% مارکس کور کرنے ہیں. اگر فار ایگزامپل آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ اوور آل تو 5 پیپر میں 50% مارکس لے لیں, لیکن کسی ایک پیپر میں بھی آپ کے 40% سے کم ہے, سو وہ آپ کا کنسیڈر نہیں ہوتا, مطلب آپ میرٹ لسٹ میں پھر شامل نہیں ہوتے. تو آپ کو اتنی محنت کرنی ہوتی ہے کہ آپ تقریباً 40% ہر پیپر میں لے لیں, اور 50% جو ہے آپ کا ٹوٹل ریٹن پیپرز کا ایگریگیٹ خواہ بنے. اس کے بعد جب آپ کوالیفائی کر جاتے ہیں, جب آپ 50% مارکس لے لیتے ہیں اوور آل ریٹن پیپرز میں, تو اس کے بعد وائوا آتا ہے. وائوا کیا ہوتا ہے؟ اٹ از سمپل انٹرویو, 50 مارکس کا ہوتا ہے. تھوڑا سا اس کے لیے پھر آپ کو جو جتنا آپ نے پڑھا ہوتا ہے وہ ساری چیزیں ریوائز کرنی ہوتی ہیں. تھوڑا سا جو انٹرویو کی پریپریشن ہے, جو انٹرویو کے ایتھکس ہوتے ہیں, ان چیزوں پہ تھوڑا کام کرنا ہوتا ہے. آپ کو 50% مارکس میں جو ہے تو 30% ایٹ لیسٹ آپ نے 30% اسکور کرنا ہوتا ہے. 30% جو ہے وہ 15 مارکس بنتے ہیں ٹوٹل. سو اگر آپ میرٹ لسٹ, ریٹن پیپر کی میرٹ لسٹ میں اسکور کر جاتے ہو, وائوا واس میں پھر اگر آپ 30% بھی لے لو, مطلب 15 مارکس لے لو, سو یو کین qualify the exam and you can easily include yourself into the merit list. So this is all about the PPS exam. اگر آپ لوگ کا کوئی کوشچن ہے اس وقت تو آپ پوچھ سکتے ہیں, سروس کے بارے میں ہے یا اگر ایگزام کے بارے میں. اور جو ہمارے ساتھ آن لائن اسٹوڈینٹس کنیکٹڈ ہیں تو اگر وہ بھی کوئی کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو وہ لکھ سکتے ہیں کامنٹس میں. جی, ایک کوسچن جو ہے پوچھا گیا ہے عمران خان نے, اسلامیات کے پیپر اردو میں لکھیں گے یا انگلش میں؟ اچھا, ایگزیکٹلی وہ آپشن ہوتا ہے, آپ اردو میں بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اور آپ انگلش میں بھی اٹیمپٹ کر سکتے ہیں, دونوں میں ہو سکتا ہے. میں ایک فیمیل ایسپیرنٹ پوچھا ہے کہ tell us about in service quota 2 only P&D related departments are eligible. Not P&D related. یہ جو ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں
جیسے میں نے کہا ڈپارٹمنٹ جو ہوتے ہیں وہ بیسیکلی چلتے ہیں کس چیز پہ, ایڈمنسٹریشن سائڈ سے چلتے ہیں. ایڈمنسٹر کون کر رہا ہوتا ہے, پی ایم ایس جیسے ہوتا ہے, سی ایس ایس کا کیڈر ہوتا ہے, اس کے ڈفرینٹ پھر جو سب گروپس ہیں ان کے ہاتھ میں کیا ہوتی ہے, ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ جو ہے تو باقی جو نان گروپس میں انکلوڈیڈ ہیں وہ بھی اس میں شامل ہوتے ہیں, وہ ایڈمنسٹریشن کرتے ہیں. لیکن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ دیکھیں ڈپارٹمنٹ کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ آپ کو پلاننگ بھی کرنی ہوتی ہے, کیونکہ ہر ڈپارٹمنٹ کا ایک ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہے, اور وہ اس پورٹ فولیو کو چلانے کے لیے آپ کو ٹیکنیکل بندے چاہیے ہوتے ہیں, آپ کو پلاننگ سائڈ سے لوگ چاہیے ہوتے ہیں. سو ہر ڈپارٹمنٹ میں پلاننگ سیل موجود ہوتا ہے. اگر پلاننگ سیل کا اسٹرکچر موجود نہیں ہے کسی اس میں, کیونکہ ہم ابھی ڈیولپمنٹ سائٹ پہ ہیں, ابھی یہ ساری چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں, اسپیشلی ڈسٹرکٹ میں اس کا اسٹرکچر ڈیولپ ہو رہا ہے, تو اگر کہیں پہ اسٹرکچر نہیں ہے لیکن ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو تو اس ڈپارٹمنٹ میں ایگزسٹ کر رہا ہے, تو وہاں پہ آپ کسی نہ کسی پوزیشن پہ ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ ایز اے پلاننگ آفیسر کام کر رہے ہو, آپ ایز اے ڈیولپمنٹ آفیسر کام کر رہے ہو, آپ ایز اے فائنینس اینڈ ڈیولپمنٹ آفیسر بھی ہوتے ہیں. سو یہ موجود ہوتے ہیں, اور آپ ہر ڈپارٹمنٹ میں اگر ہو تو آپ اپلائی کر سکتے ہو اس پہ. اور صرف اس میں یہ بات نہیں ہوتی کہ اگر پلاننگ سیل ہے تو آپ پلاننگ سیل کے ہی ہو, آپ اپلائی کرو. آپ اگر ایج ریلیکسیشن کی کیٹیگری میں آ رہے ہو تو آپ اگر کہیں سے بھی ہو, آپ کی ڈگری جو ہے, جو مینشن ڈگریز ہیں اس کے لیے پی پی ایس کے لیے, اگر اس سے یا وہی ڈگری ہے یا ایکویولنٹ ہے تو آپ اس کے ذریعے بھی اپلائی کر سکتے ہو. یہاں پہ ڈگریز کی بات مجھے یاد آئی, پی پی ایس میں ہر ڈگری کے جو ہیں مطلب ہر ڈگری والے ایلیجیبل نہیں ہوتے, اسپیسیفک کچھ ڈگریز ہیں, وہ لسٹ بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے. تو وہی ڈگریز ہونی چاہیے, اسپیشلی وہ کیا ہیں, وہ مینجمنٹ سائڈ سے ہیں, وہ انجینئرنگ سائڈ سے ہیں, وہ ٹیکنیکل سائڈ سے ہیں, وہ اربن پلاننگ سائڈ سے ہیں, اس قسم کی ڈگریز ہیں. اور اگر آپ کی ڈگری یا ان ڈگریز کی ایکویلنٹ ہے, جیسے کہ ایچ ای سی کا کرائٹیریا ہے, گوگل میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر آپ کو کنفیوژن ہو رہی ہے تو جو پلاننگ پی پی ایس کے ایڈورٹیزمنٹ اس میں ڈگریز مینشن ہے, آپ انہی ڈگریز کو اٹھائیں, اس میں دیکھیں ایچ ای سی کے جو ایکویلنسی کی لسٹ ہے اس میں اپنی ڈگری کے ساتھ کمپیئر کریں. اگر وہ کہیں پہ بھی ریزونیٹ ہو رہا ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں ایکویلنسی سرٹیفکیٹ کی بیسس پہ. اوکے, اچھا, اکنامکس کا جو ہے شروع سے ایسا چلا رہا ہے کہ سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں بھی اگر ہم بات کریں, اکنامکس جس گروپ میں رکھا گیا ہے اس کے ساتھ ہے انٹرنیشنل ریلیشنز یا پولیٹیکل سائنس ہے, تو زیادہ تر لوگ آئی آر کی طرف چلے جاتے ہیں, پولیٹیکل سائنس کی طرف چلے جاتے ہیں. اس کے ڈفرنٹ ریزنز ہوتے ہیں, یا تو اکنامکس تھوڑا سا ٹیکنیکل ہوتا ہے, اس میں تھوڑی میتھس انوالو ہوتی ہے تو لوگ بچ رہے ہوتے ہیں. آئی آر اور پولیٹیکل سائنس کا پھر یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ باقی جو پیپرز ہوتے ہیں آپ کے, فار ایگزامپل کرنٹ افیئرز ہے, پاکستان افیئرز ہیں, اس سے تھوڑا ریزونیٹ کر جاتا ہے, تو وہ ٹائم بچانے کی خاطر جو ہے اس طرف ہم چلے جاتے ہیں. باقی بھی بہت سارے ریزنز ہیں, اس پہ پھر بعد میں بات کریں گے. تو اکنامکس کا جو ہے ایز سچ اتنا زیادہ کام اس پہ نہیں ہوا, لیکن جو بیسٹ ریلائبل سورسز ہیں اکنامکس کو پریپیئر کرنے کے لیے, وہ آپ فرسٹ ایئر, سیکنڈ ایئر اور جو بی اے کی جو بکس ہیں, یہاں سے آپ اکنامکس کا کورس پریپیئر کر سکتے ہو. اب اس کا جو فائدہ یہ ہے کہ بی اے کی بکس یا میں فرسٹ سیکنڈ ایئر کی بکس اس لیے ریکمینڈ کر رہی ہوں آپ لوگ کو, کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اکنامکس بالکل نہیں پڑھی ہوتی, ان کی ڈگری کا یہ پارٹ ہوتا نہیں ہے. اگر جب آپ کی ڈگری اکنامکس میں نہیں ہے تو آپ کو پھر بیسکس انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے, اور بیسکس پھر انہی بکس میں زیادہ ایزی بھی ہوتی ہیں, اور تھوڑا سا ایسے لکھا ہوتا ہے اس میں, یا اس طرح سے اس کورس کو ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ اس کو ہر کوئی ایزیلی پڑھ سکتا ہے, اگر وہ میڈیکل سائڈ سے آ رہا ہے, وہ انجینئرنگ سائڈ سے آ رہا ہے, وہ یا وہ کسی اور سائڈ سے. ہاں, اگر پھر آپ نے اس میں اور زیادہ اسٹڈی کرنی ہے تو آپ پھر گوگل سے اور یوٹیوب سے ہیلپ لیتے ہو, جہاں پہ ڈفرینٹ چینلز ہوتے ہیں اور ڈفرینٹ آرٹیکلز ہوتے ہیں, ڈفرینٹ کورسز ہوتے ہیں جو موجود ہوتے ہیں. میم ایک کوشچن ہے, پی پی ایس کی پوسٹنگز, پروموشن, فیسلٹیز کو بھی ڈسکس کریں. ایز یوزول ہماری ایک سائیکل ہوتی ہے کہ پوچھتے ہیں, یہ ذرا اگر آپ کو اس کی. اچھا, یہ ابھی بھی پوسٹنگ اینڈ پروموشن, ٹھیک ہے, ایگزیکٹلی دس از ویری امپورٹینٹ, کیونکہ اگر ہم کوئی ڈیسیژن لے رہے ہیں اپنے لیے, یہ ایک پوری صرف کریئر نہیں ہوتا, اس کریئر کے ساتھ آپ کی پوری زندگی جڑ جاتی ہے. سو دیٹس وائی اٹ از ویری ویری امپورٹینٹ اینڈ ویری ریلیونٹ. پی پی ایس کا جو ہے, سو
جیسا میں نے کہا کہ 2017 میں اس کے ایکٹ پہ کام شروع ہوا تھا اور ایکٹ اپروو ہوا, سو اٹس ویری ویری نیو. ہر جگہ پہ اب جیسے ڈپارٹمنٹس کی بات کریں, لائن ڈپارٹمنٹس میں ہر ڈپارٹمنٹ میں پلاننگ سیل ہے. ڈسٹرکٹ سائٹ پہ اگر ہم بات کریں تو ہم ڈسٹرکٹ سائٹ پہ بھی جا سکتے ہیں. ڈسٹرکٹ سائٹ میں کہیں پہ اسٹرکچر ڈیولپ ہے اور یا کہیں پہ ابھی ڈیولپمنٹ کے پروسیس میں ہے. پلاننگ سائٹ پہ جب آپ آتے ہو فرام ایز اے پروونشل پلاننگ آفیسر آپ آتے ہو, جس کو ہم پلاننگ آفیسر یوزلی ڈپارٹمنٹس میں کہتے ہیں. آپ آتے ہو ایز اے اسسٹنٹ ڈائریکٹر مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن, آپ آتے ہو ایز اے ٹیکنیکل آفیسر, آپ آتے ہو ایز اے ریسرچ آفیسر, آپ آتے ہو. یہ ساری وہ پوسٹس ہیں جو آپ پی پی ایس ایگزام کو کوالیفائی کرنے کے بعد اویل کرتے ہو. پروگریشن کی اگر میں بات کروں تو اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں. جب آپ 17 اسکیل پہ آتے ہو تو آپ ایز اے پلاننگ آفیسر, ریسرچ آفیسر, اسسٹنٹ ڈائریکٹر آتے ہو. اس کے بعد جب آپ نیکسٹ لیول پہ جاتے ہو, آپ کا کام ہوتا ہے پلاننگ سیل کو سنبھالنا کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے یا ڈسٹرکٹ کے. آپ اس کی جو ساری ورکنگ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے اور آپ اس کو ٹیکل کرتے ہو ان ساری چیزوں کو. سو نیکسٹ از دین آپ بن سکتے ہو ایس پی او, اٹ از سینئر پلاننگ آفیسر, دین سی پی او, چیف پلاننگ آفیسر, اور اس کے بعد جو ہے آگے اس کی فردر جو کیٹیگریز ہوتی ہیں. سو دس از آل آئی وڈ سے. Difference between PMS and PPS. ڈفرنس بٹوین پی ایم ایس اینڈ پی پی ایس. اچھا, پی ایم ایس جو ہے تو سمپل ورڈز میں بتاؤں, اٹ از اے مینجمنٹ سروس, پی پی ایس از اے پلاننگ سروس. پی پی ایس جو ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ کے, وہی میں بار بار کہہ رہی ہوں کہ ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو کو سنبھال رہا ہوتا ہے, اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے. پی ایم ایس جو ہے تو وہ ڈپارٹمنٹ کے ایڈمنسٹریشن کو یا اس کی مینجمنٹ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. سو پی ایم ایس اور پی پی ایس اٹ از کوائٹ ڈفرنٹ. ان کی ورکنگ میں بھی ڈفرنٹ ہے. ان کا جو ہے تو جو ان کے جے ڈیز ہیں, جاب ڈسکرپشن ہے, وہ بھی ساری بالکل ڈفرنٹ ہوتی ہیں ایک دوسرے سے. جو پی ایم ایس کا بندہ ہوتا ہے, پی ایم ایس پہ جو آتے ہیں, سو وہ ایڈمنسٹریشن سائٹ پہ ہمیشہ ہوتے ہیں. وہ جو سیکشن آفیسرز ہوتے ہیں, وہ سیکٹری لیول کی جو کام ہوتے ہیں وہ کر رہے ہوتے ہیں. پلاننگ سائٹ سے جو آتے ہیں وہ سی پی اوز, چیف پلاننگ آفیسر, پلاننگ آفیسرز اس سائٹ پہ ان کے کام سنبھال رہے ہوتے ہیں. وہ دیکھتے ہیں بیسیکلی پروجیکٹس کو. کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ڈفرینٹ پروجیکٹس ہوتے ہیں ڈیولپمنٹ سائٹ پہ. فار ایگزامپل میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کی بات کروں تو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کیا کرتا ہے, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ جو ہے تو اپنا ہیلتھ کا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو سنبھال رہا ہوتا ہے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ ساتھ. اب اگر ہاسپٹلس کہاں پہ بنے ہیں, کتنے بنانے ہیں, بی ایچ یوز کہاں کہاں پہ بننے چاہیے, ضرورت ہے نہیں ہے, اس میں اندر کتنے سب پروجیکٹس ہونے چاہیے, کون سا یونٹ وہاں پہ انسٹال کرنا چاہیے. سو یہ سارا جو ہوتا ہے یہ ان کا ڈیولپمنٹ پورٹ فولیو ہوتا ہے. اور یہ سنبھالتا کون ہے, یہ پلاننگ سیل جو ہے اس کو سنبھال رہا ہوتا ہے. جی اچھا, اس کا جو ہے ایکسپیکٹڈ ڈیٹ اس ٹائم پہ کوئی نہیں بتا سکتا. اگست ہم اس لیے بتا رہے ہیں کہ جب ایڈورٹیزمنٹ اناؤنس ہوئی, جب یہ ایڈورٹیزمنٹ آئی, اپلائی کرنا شروع ہوئے لوگ, تو تب تقریباً آلموسٹ 6 months کا ٹائم جو ہے ٹینٹیٹیولی دے دیا جاتا ہے. لیکن پھر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر بیچ میں اور ایگزامز آتے ہیں, اگر وہ 1 پیپر ایگزام ہے یا کوئی اور کمپٹیٹیو ایگزام ہے, سو اس کی وجہ سے کوئی تھوڑی اونچ نیچ آ جاتی ہے. لیکن اگست جو ہے تو وہ ایک ٹینٹیٹیو ڈیٹ ہے جو بتائی جا سکتی ہے. لیکن اس میں ایک بات کرنا چاہوں گی, ہم بینگ این ایسپائرنٹ, کیونکہ ابھی تک میں خود بھی ایسپائرنٹ رہی ہوں, تو ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ڈیٹس اس لیے پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا ڈیلے کر سکتے ہیں پریپریشن کو. سو ایک بات میں آپ کو کہوں گی, اگر آپ لوگوں نے پریپیئر کرنا ہے, پریپریشن اسٹارٹ کرنی ہے, تو ابھی سے اسٹارٹ کریں. کیونکہ آلموسٹ اگر آپ نئے ہیں تو کمپٹیٹیو ایگزامس کو اس کے ساتھ ایک فرینڈلینس اس میں رہنے کے لیے اور ایک نو ہاؤ بلٹ اپ کرنے کے لیے ان ایگزامس کے ساتھ آپ کو 6 مہینے تو لگ ہی جاتے ہیں. تو جب آپ وہ نو ہاؤ ڈیولپ کرتے ہو تو ڈیفینیٹلی آپ کو پھر باقی ٹائم بھی چاہیے ہوتا ہے. کچھ لوگ اتنے ایفیشینٹ ہوتے ہیں وہ 4 مہینوں میں بھی کر لیتے ہیں, لیکن جتنا زیادہ ٹائم آپ اس پہ لگاؤ گے تو اتنا زیادہ آپ امپرووائز کرو گے, آپ کی ریٹن پریکٹس بھی ہوگی اور آپ کی انڈرسٹینڈنگ بھی اور زیادہ بڑھے گی. سو اسٹارٹ پریپیئرنگ فرام ناؤ. میم ایک کوسچن ہے, انجینئرنگ اسٹوڈنٹس کے لیے اکنامکس ہاؤ دے کور دس سبجیکٹ. اچھا ٹھیک ہے, وہ تو میں نے سمپل آنسر کر لیا تھا کہ کچھ
یہاں بلکہ کچھ نہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, ہر ایک کا اکنامکس ڈگری اس میں نہیں ہوتی, ان کی ڈگری اکنامکس میں. تو انجینئرنگ والے بھی ہیں, کچھ ایسے ہیں جو باقی اربن پلاننگ سے ہیں, ٹاؤن پلاننگ سے ہیں, باقی سبجیکٹس جو ان کی مین ڈگریز اس میں رہی ہیں, ان کے لیے کہا جاتا ہے کہ تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے. لیکن یہ مت ہے میرے خیال میں, کیونکہ لوگ ہمیشہ تھوڑا میتھمیٹکس سائڈ سے بھاگتے ہیں, تھوڑا ٹیکنیکل سائڈ سے, یا تھوڑے ڈرائی سبجیکٹس ہوں تو اس سے لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں. سو اٹس ناٹ ڈیفیکلٹ. اگر آپ فرسٹ سیکنڈ ایئر کی یہ والی بکس اٹھائیں, آپ دیکھیں, آپ اسٹارٹ وہاں سے لیں گے, آپ دیکھیں ان بکس کو ریڈ کریں, اس میں بیسک ڈیفینیشنز ہوتی ہیں, اس میں ایکسپلینیشن اچھی لکھی ہوتی ہے, آپ وہاں سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہو. جب وہاں سے آپ پک کرو گے اس چیز کو, تب آپ پھر نیکسٹ ہائر لیول پہ جا سکتے ہو. تب آپ جاتے ہو پھر جو اکنامکس کی بکس ہیں جو ڈفرینٹ انسٹیٹیوشنز میں ڈفرینٹ ٹیچرز نے لکھی ہوئی ہیں, فار ایگزامپل ورلڈ ٹائمز کی بکس ہیں, اور اسی طرح کاروان کی ہیں, باقی بھی ہیں. تو آپ ان بکس کو پھر اٹھاتے ہو, اس میں تھوڑا سا پھر سی ایس ایس پی ایم ایس کے جو کوشچنز ہیں اس حساب سے, یا پی پی ایس کے اس حساب سے کور ہوا ہوتا ہے. تو آپ اس طرح سے اپنی تیاری کو لے کر چلیں. انٹرویو کے بارے میں کچھ بتا دیں. انٹرویو کے بارے میں اٹس ویری ویری ٹیکنیکل. ابھی تو آپ لوگ پہلے ریٹن پہ فوکس کریں, جب آپ کا ریٹن کلیئر ہو جائے گا انشاءاللہ, تو اس کے بعد پھر انٹرویو کی ٹینشن لیں. ابھی یہ والی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. انٹرویو کا سمپل یہ ہوتا ہے کہ جب آپ یہ کمپٹیٹیو ایگزامس کی تیاری اسٹارٹ کرتے ہو, آپ کی نو ہاؤ بلٹ اپ ہوتی ہے. ضروری نہیں ہے صرف ان سبجیکٹ سے بلٹ اپ ہو, آپ دنیا کے ساتھ انٹروڈیوس ہوتے ہو, آپ دنیا کے معاملات سمجھنے لگتے ہو کہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں, پاکستان سے باہر کیا چل رہا ہے. سو آپ کی اس تیاری کے ساتھ ساتھ آپ کی ایک پرسنالٹی ڈیولپ ہوتی ہے, آپ کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوتی ہے, آپ کا ایک اوپینین ڈیولپ ہوتا ہے. سو اس اوپینین کو ہمیشہ جو ہے اس کو انبائسڈ رکھیں, اس کو کوشش کریں کہ پازیٹیو رکھیں. اگر کوئی چیز کہیں پہ نیگیٹو بھی جا رہی ہے, آپ پازیٹیو سوچیں ہر ایشو کے بارے میں, ہر ایک چیز کے بارے میں. نیگیٹو کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ نیگیٹو کیا ہے, لیکن پازیٹیو بھی سوچیں, انبائسڈ اوپینین بنائیں, سولوشن اورینٹڈ رہیں. اور باقی جو ہے تو ایگزام جب آپ انشاءاللہ کوالیفائی کریں گے تو پھر توقیر سر اور باقی سب آپ کے لیے انٹرویو بھی ارینج کریں گے. تو تب وہاں پہ میرے خیال میں یہ باتیں ڈیٹیل سے اگر ہو جائیں تو آپ کو ابھی سے اس چیز کی ٹینشن نہیں لینی چاہیے. جی سوری, آپ لوگ بھی پوچھیں اگر کوئی کوشچن ہے. کوئی کوشچن نہیں ہے, کور ہو گئے ہیں سارے. اچھا یہ تو پی ایم ایس اچھا ہے, پی پی ایس اچھا ہے. دیکھیں, اچھا برا کچھ بھی نہیں ہوتا, اچھی جو ہے تو ساری چیزیں, ساری فیلڈز اچھے ہیں. آپ کو کمپیٹنٹ ہونا چاہیے, آپ کو اپنا لوہا منوانا چاہیے. اب اگر میں بات کروں تو آپ فیلڈ میں جاتے ہو, ہر ایک کا بالکل ڈفرینٹ ایکسپیرینس ہوگا. اگر وہ پی ایم ایس کا آفیسر ہے, وہ سی ایس ایس کا ہے, وہ پی پی ایس کا ہے, ہر کوئی آپ کو ڈفرینٹ باتیں کہے گا, اپنا ایکسپیرینس وہ آپ سے شیئر کرے گا. کسی کا کہیں پہ اچھا ایکسپیرینس رہا ہوگا تو وہ آپ کو اچھا ایکسپیرینس بتائے گا, کسی کا برا رہا ہوگا تو وہ آپ کو وہ ساری چیزیں بتائے گا. آپ کو انالیسس خود کرنی ہوتی ہے کہ آپ نے آپٹ کیا چیز کرنی ہے, آپ نے کس طرف جانا ہے. کوشش آپ ہمیشہ اچھے سے اچھے کی کریں, اوپر سے اوپر کی طرف جانے کی طرف آپ لوگ کوشش کیا کریں, اس کے لیے پڑھتے رہا کریں, اسٹرائیو کرتے رہا کریں. اور باقی اگر جو آپ کو مل رہا ہے تو اس پہ شکر کریں. کمپیریزن جو ہے اس وقت میں کوئی اس طرح خاص کمپیریزن ڈرا نہیں کر سکتی. ہاں جو ایگزام آپ کا کوالیفائی ہو رہا ہے, جسٹ گو ان ٹو اٹ, آبزرو اٹ. آپ کو مزہ آ رہا ہے بینگ اے پلاننگ آفیسر یا بینگ اسسٹنٹ کمشنر یا بینگ سیکشن آفیسر, جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے آپ اس میں رہیں, آپ کوشش کریں اور جائیں. اور گورنمنٹ سروسز میں آپ کو ایک بات ضرور کہوں گی, بیوروکریسی ہے یا اگر اوور آل جو سول سروسز ہیں, آپ اپنی جگہ خود بناتے ہو. آپ کو کمپیٹنٹ ہونا چاہیے, آپ کا جو پی آر ہے اچھا ہونا چاہیے, آپ کا سوشل ریلیشن لوگوں کے ساتھ بہت اچھا ہونا چاہیے. So then you can only get to know okay what is good and what is bad and where you have to go then. کچھ کوسچنز ہیں وہ ریٹ اور سی ایس ایس پی میں سے ہو گیا, وہ پھر صرف خود آنسر کریں گے. چلے ٹھیک ہے, یو ویلکم. اور اس میں سے کچھ کوسچنز ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. جی
بالکل کور ہو سکتا ہے. آپ کو اگر جس طرح آپ کو آپ کا مینٹور پڑھا رہا ہے آپ اس کے ساتھ چل رہے ہیں, اس حساب سے چل رہے ہیں, آپ ان کو اسائنمنٹس کر کے دے رہے ہیں جو وہ آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں, آپ خود محنت کر رہے ہیں, تو ہو جاتا ہے. لیکن ہاں یہ بات ہے, میں جانے سے پہلے پھر بھی یہ بات کہوں گی کہ ٹائم مت ضائع کریں. پڑھنا ہے تو پھر ابھی سے پڑھیں. جتنا آپ لیٹ کرتے ہو اتنا آپ اپنے لیے مشکلات کریٹ کرتے ہو. دیٹس اٹ. چلے ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ.